یہ زبردست دعویٰ ہے. اب اس دعوے کے لیے میں قرآن مجید سے دلیل دے رہا ہوں. ہے کوئی جو قرآن مجید کی بات تسلیم نہ کرے؟ اب سنیے، قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بڑی مشہور آیت ہے، ہم نے اور آپ نے بارہا علماء کی زبانی یہ سنا. یعنی بے شک اللہ کی رحمت کہاں پہ ہے؟ تو جو اللہ کے محبوب مقبول بندے، احسان کرنے والے محسنین وہی ہیں جو اولیاء اللہ ہیں. تو قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ رحمت محسنین کے قریب ہے. ثابت ہوا رحمت کس کے قریب؟ محسنین کی. اور محسن احسان اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ مجھے یہاں حدیث جبریل پڑھنا پڑے گا، اور حدیث جبریل پڑھیں گے تو پھر حدیث جبریل ہی کافی ہوگی. اس میں احسان کا ذکر آیا ہے، اور واقعی روئے زمین پر اگر کوئی احسان اور محسن ہے تو ولی ہے. عبادت سب کرتے ہیں، لیکن احسان کا حدیث میں معنی یہ بتایا گیا تعبد کأنک تراہ، یعنی تو عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور یہ عبادت صرف ولی ہی کر سکتا ہے. تو یہ محسنین وہ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں تو بن دیکھے سجدہ نہیں کرتے. وہ دیکھنا ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے. مولا علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہو کیا کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب سر سجدے میں رکھا ہے تو اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا ہوں جب تک جلوہ نظر نہیں آتا. یہ احسان ہے، احسان. اور جو ایسے بندے ہیں وہ محسنین ہیں اور وہی اولیاء کاملین ہیں. اور ایسے بندے جہاں رہتے ہیں رحمت وہیں برستی ہے. اور جب وہاں برستی ہے تو ہم جیسے جن کے کاسے خالی ہیں، دامن خالی ہیں، گھر خالی، آنگن خالی، اب اگر رحمت چاہیے تو بادشاہوں کے دربار میں نہیں ملے گی. ایسے قائم شاہ ولی، امین شاہ ولی کے درباروں میں برستی ہوئی رحمت ملے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء اللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ثابت کیا ہوا؟ یعنی رحمت بھی قریب ہے کس کے؟ اولیاء اللہ کی. ثابت ہو گیا. اب آئی بات برکت کی، تو میں صرف آیت پڑھوں گا، انشاءاللہ سب کے ذہن میں آسانی سے بات آ جائے گی. جہاں میرے اور آپ کے آقا کے معراج کا ذکر ہے، سورہ اسرا میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. رب ذکر کر رہا ہے اپنے محبوب کے معراج کا، اسرا کا ذکر ہے. ابھی اسرا کے ذکر میں رب نے دو مسجدوں کا ذکر کیا. ایک مسجد حرام جو مکہ پاک میں ہے، اور ایک مسجد اقصی جو ملک شام فلسطین میں ہے. بیت المقدس، مسجد اقصی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. اب یہ جو مسجد اقصی ہے اس کی تعریف رب نے کیا فرمائی؟ الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی وہ ہے رب نے فرمایا بارکنا حولہ کہ ہم نے اس مسجد کے چاروں طرف برکتیں رکھی. یہ قرآن ہے، قرآن. اور رب فرما رہا ہے کہ وہاں پر مسجد اور مسجد کے چاروں طرف برکت. یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد کے اندر رحمت بھی ہے، مسجد کے اندر برکت بھی ہے. لیکن یہاں رب فرما رہا ہے اندر تو ہے ہی، لیکن اس مسجد کے چاروں طرف ہم نے کیا رکھا؟ برکت رکھی. اب یہ برکت کون سی ہے؟ تو کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے چاروں طرف اللہ کے ولیوں اور نبیوں کے مزارات ہیں، قبریں ہیں. اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جہاں ولی زندہ ہو وہاں رحمت برستی ہے، اور جہاں ولی کا مزار ہو وہاں برکتیں
ہوتی ہے